के सिग्नेचर, मुस्तनद नक्काल और उर्दू की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हक्कानी अब्बास निसार आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे हम बहुत सारे सवाल तो नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके पास हर सवाल का जवाब मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे जो उर्दू अदब को लेकर कही जाती रही हो। सबसे पहले तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। स्वामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आज आपसे कि आजकल आपकी क्या सरगर्मियाँ हैं? शुक्रिया ज़ैन शमसी साहब। जहाँ तक सरगर्मियों की बात है तो जाहिर है कि मेरा ताल्लुक़ लिखने पढ़ने से है, तो मैं लिखने पढ़ने के अमल में मसरूफ़ हूँ और लिखना एक तरह से माबादत तबीयाती अमल है और उसमें बड़ी रियाजत और जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो मैं इन दोनों एक मैगज़ीन, एक मौजूद मजल्ला अंदाज़ बयां की तरतीब में लगा हुआ हूँ। इसके 2 शुमारे शाया हो चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है कि तवक्को से ज़्यादा पजीराई मिली है। पहला शुमारा ख़वातीन की आबिदियों पर मुहित था और दूसरा शुमारा पुलिस का तख्लीकी चेहरा। ज़ाहिर है कि एक नया मौजू है, एक नई जहत है, एक नया ज़ाविया है। हिंदुस्तान की किसी भी ज़बान में, बल्कि मैं कहूँगी किसी भी आदमी ज़बान में, पुलिस वालों की तख्लीकी कारकर्दगी को कभी मौजू नहीं बनाया गया। इस लिहाज से लोगों ने मेरे इस शुमारे की काफ़ी पजीराई की है और इस नए ज़ाविये की सताइश की गई है। मैं अपने क़ारीन का बहुत ही मशहूर और ममनून हूँ। वो हमेशा मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं और ये मोहब्बत मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा इनाम है। एक सवाल अक्सर गर्दिश करता रहता है कि किताबों के मामले में हमारे यहाँ उर्दू किताबें बहुत छपती हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, बहुत ज़्यादा किताबें, इवन के जो आप NCPL का मेला देखें तो उसमें किताबों की बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होती है। लेकिन उसके बाद भी शिकायत है कि अच्छी किताब नहीं आ रही हैं या पुरानी किताबों को कोई भी पब्लिशर फिर से छापने की कोशिश नहीं कर रहा। उन किताबों को जो किताब मुस्तनद ही नहीं है बल्कि उससे रेफरेंस लिया जा रहा है, वो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो बर्बाद होने के इसमें हैं और ऐसी ऐसी लाइब्रेरियों में पड़ी हुई हैं जहाँ से कोई उसको उठाने की कोशिश नहीं कर रहा। ये सारे काम किस इदारे के हैं? कौन इसको कर सकता है? आपका सवाल बड़ा अहम है कि जो पुरानी किताबें हैं वो यकीनन बहुत मुफीद थी, बहुत मालूमाती थी और इन किताबों में लिखने वालों की मेहनत और रियाजत भी शामिल थी। वो लोग बड़ी मेहनत किया करते थे, लेकिन अब किताबों का मेयार ज़रा कम हो गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अच्छी किताबें नहीं आ रही हैं। आज भी अच्छे मुहक्किकीन मौजूद हैं, अच्छे नाक़दीन मौजूद हैं, अच्छे लिखने वाले मौजूद हैं। ये किसी एक शख्स की या किसी एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जितने भी किताबों के शायकीन हैं या जितने भी किताबों उर्दू के इदारे हैं उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसी किताबों का इंतखाब करें, अच्छी किताबें शाये करें। और ऐसा नहीं है कि किताबें नहीं बिक रही हैं, आज भी बहुत सारे लोगों का किताबों से नहायत जज्बाती रिश्ता है। एक अभी जो आपने बताया अपने अंदाज़े बयां के बारे में, मैंने भी देखे हैं आपके अंदर वो एक तो ख़वातीन की आबिदियों का कायदा था जो ज़बरदस्त, मतलब आपने उसमें कलेक्शन किया था, और दूसरे पुलिस का तख्लीकी चेहरा। तो ये तो कोई समझ भी नहीं पाया था कि इस तरह का मौजूद भी आ सकता है। अब आपने डॉक्टर और वकीलों की अदबी खिदमत पर शुरू किया है और उसको तरतीब दे रहे हैं, तो इसमें क्या जो डॉक्टर और वकील हैं उनकी तख्लीक आप लेंगे या उन पर लिखी हुई तख्लीक को भी आप अपने मुजल्ला में शामिल करेंगे? देखिए, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं स्टीरियोटाइप होकर न सोचूं। मैं हमेशा एक नया ज़ाविया तलाश करता हूँ, एक नए जजीरे की जुस्तजू मेरे जहन में रहती है। तो जो डॉक्टरों का मामला है तो मैंने MBBS डॉक्टरों को लिया है। अच्छा।
خاص طور پر وہ MBBS ڈاکٹر جن کا تخلیق کے اندر بہت ہی اہم کارنامہ رہا ہے. آج تک کسی نے باضابطہ موضوع بنا کر ڈاکٹروں کی ادبی یا تخلیقی خدمات کا جائزہ نہیں لیا ہے. ہمارے ادب میں بہت سارے رائٹر ہیں جن کا ڈاکٹری پیشے سے تعلق ہے. ڈاکٹر رشید جہاں تھی جو MBBS ڈاکٹر تھی اور اردو کی بہت ہی مشہور افسانہ نگار، انگارے گروپ میں شامل، اور ان کے انگارے میں افسانوں کی وجہ سے ان کو مطلوب بھی کیا گیا، معدوم بھی کیا گیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر انور سجاد ہیں، بہت بڑے رائٹر ہیں، پشتوں کا باغ ان کا مجموعہ ہے. ڈاکٹر انور زاہدی ہیں، بہت اچھے افسانہ نگار ہیں. ڈاکٹر اسلم حبیب ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں. ڈاکٹر حنیف ترین ہے، ظاہر ہے وہ سعودی عرب میں رہتے تھے، ان کا بہت بڑا مقام ہے. اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر ارمان ندوی صاحب کو جانتے ہی ہیں. ڈاکٹر آصف فرخی ہے، پاکستان کے اسلم فرخی صاحب کے صاحبزادے، جو بہت بڑے ناقد بھی ہیں، بہت بڑے افسانہ نگار بھی ہیں اور دنیا ذات کے نام سے بہت ہی اہم رسالات نکالتے ہیں. تو ڈاکٹروں کی بڑی فہرست ہے، ایک لمبی فہرست ہے. ان لوگوں کی خدمات کا جائزہ لینا میرے مجلے کا مقصد ہے. اس میں ہم ان کے اوپر تنقیدی مضامین بھی شائع کریں گے اور ان کی تخلیقات بھی اشاعت ہوگی. اسی طرح وکیلوں کا بہت گہرا رشتہ رہا ادب سے. اکبر الہ آبادی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے نام اس میں جسٹس آنند نارائن ملا جیسے لوگ ہیں. تو وکالت کے پیشے سے جڑے ہوئے بہت سارے تخلیقات ہیں. تو میں اس طرح کے موضوعات کا انتخاب کرتا رہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کی خدمات جن کو نظر انداز کیا گیا ہے ان کی خدمات کا مکمل طور پہ اعتراف کیا جائے اور میں ثابت کر سکوں کہ اردو کے آؤٹ سائڈرز جو ہے انہوں نے اردو لٹریچر کو زیادہ انرچ کیا ہے بمقابلے ان لوگوں کے جو اردو شعبے سے باضابطہ وابستہ ہے. یہ آپ کا پولیس کا تخلیقی کتاب ہے. اس میں آپ نے اس کو آپ نے کئی باب میں بانٹا جس میں عین رشید ہیں اور یہ پیغام آفاقی صاحب ہیں، خلیل مامون ہیں، فیاض فاروقی صاحب ہیں، شجاع خاور ہیں. اور اس میں ایک چیز بڑی اچھی جو دکھائی دیتی ہے کہ نہ صرف ان کی تخلیق ہے اس میں بلکہ ان پر لکھے ہوئے بھی کئی مضامین ہیں ان سارے لوگوں پر. اب جیسے یہ خواب کا شاعر ابھے کمار بیتاب، اب آپ نے سمجھیے ایک تصویر کو زندہ کر دیا. تو اس کا ریسپانس کیا آ رہا ہے؟ مطلب جیسے آپ اس میں پیسہ لگا رہے ہیں، اس کو آپ نکال رہے ہیں. میگزین اردو کی جو حالت ہے اس میں کوئی بھی ہمت نہیں کرتا کہ ہم کچھ کریں، اور آپ نے یہ ہمت کی ہے. تو اس کا کیا مطلب کوئی بزنس پرپس سے آپ بتائیے کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے میں نے انداز بیاں جو ہے کسی تجارتی مقصد سے نہیں نکالا. میرا مقصد علم و ادب کی خدمت کرنا ہے. ان زاویوں کی جستجو ہے جو زاویے اکثر نگاہوں سے مخفی رہ جاتے ہیں. جو پولیس کے تخلیقی چہرے میں نے محسوس کیا کہ ہمارے یہاں جتنے بھی اہم تذکرے لکھے گئے ہیں، جیسے تذکرہ خمخان جاوید ہے لالا سری رام کا، اس کی 5 یا 6 جلدیں ہیں. اگر آپ ان کی جلدوں کی ورقداری کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں جنہیں آج تک کوئی جان نہیں پایا. اور اس طرح کے ہزاروں علاقائی سطح پہ تذکرے لکھے گئے ہیں. تو اس کے اندر اگر تلاش کیا جائے تو بہت سارے لوگ ملیں گے، بہت سارے مورخ ملیں گے، بہت سارے محقق ملیں گے، بہت سارے مترجم ملیں گے، بہت سارے افسانہ نگار ملیں گے، بہت سے شاعر ملیں گے. شاعروں کی ایک بڑی تعداد ہے جو تذکروں میں ہے. میں ان تذکروں سے وہ ساری شخصیات کو نکال کے لانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا اس سے واقف ہو جائے کہ پولیس محکمے کا علم و ادب کے میدان کے اندر کیا خدمات رہی. ہاں، اس میں ایک واقعہ میں بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے شاہین باغ اوکھلا تھانے میں ایک سہیل فاروقی صاحب ہیں. ان سے ہم کئی بار ملے، لیکن جب ان کا میں نے آپ کے اس میں دیکھا کہ وہ ایک شاعر ہیں، وہ تو اس طرح سے ایک بہت بڑا کام آپ نے کیا ہے. قانون صاحب، ایک چیز اور جو اردو ادب اور اردو زبان کو لے کر کے کہی جاتی ہے، بار بار 2 چیزوں پر بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں. ایک سیمیناروں پر، ایک شاعری کہ یہ مشاعرہ کیا ہے، یہ سیمینار کیا ہے. تو کیا واقعی ان سب سے کوئی فائدہ اردو ادب کو نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ اس کی تنقید کرتے ہیں کہ سیمینار کر کے کیا فائدہ ہوا، اتنے پیسے کیوں خرچ کیے گئے، کہ مشاعروں میں لوگ تالیاں بجاتے ہیں،
बेसिक जो मेन इशू है उस पर मुसलमान कुछ नहीं करते, लेकिन मुशायरों में डील होती है, सेमिनारों में डील होती है। तो ये क्या, इसका कुछ वाज़ेह शक्ल सामने नहीं आ रही कि ये क्या है आखिर, क्या ये ज़रूरी है या ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है? देखिए, जहाँ तक मुशायरों की बात है तो उर्दू ज़बान अदब के फ़रोग़ में मुशायरों का बहुत बड़ा किरदार रहा है। ख़ासतौर पर जो गैर उर्दू का तबका है उस तक हम सिर्फ मुशायरों के ज़रिए ही पहुँच सकते हैं। आपने देखा होगा जश्न रेख्ता में मुशायरे में कितनी भीड़ होती है। ज़ाहिर है उसमें ज़्यादातर 90% लोग जो होते हैं नॉन मुस्लिम्स होते हैं, जिनका उर्दू से कोई बाज़ाब्ता लगाव नहीं होता है, लेकिन वो सिर्फ शेर व शायरी की वजह से जश्न रेख्ता में आते हैं। तो इस तरह से ज़बान को फ़रोग़ मिलता है। और जहाँ तक सेमिनार की बात है तो ज़ाहिर को अदबी मबाहिस के लिए मुख्तस है, तो अदबी मबाहिस पर गुफ्तगू भी हमारे लिए लाजमी है। देखें कि आलमी सतह पर क्या हो रहा है, कौन से मसाइल हैं, किन किन मसाइल पर हमें गुफ्तगू करनी है। ख़ास तौर पर आलमी असली मसाइल हैं, गुर्बत के मसाइल हैं, माशी इस्तेहसार के मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। तो इन पर गुफ्तगू के लिए ज़ाहिर सेमिनार का इनेकाद भी ज़रूरी है। जो रिवायती और रस्मी किस्म के सेमिनार होते हैं ज़ाहिर मैं उसकी मुखालफत कर सकता हूँ, लेकिन जिन सेमिनारों में नए अदबी मबाहिस पर गुफ्तगू होती है उनकी अफादियत को तो आपको तस्लीम करना ही। लेकिन कोई ऐसी मिसाल आप देंगे कि जो मबाहिस हुए, जो उस पर तबादला ख्याल हुआ, तो उसका कोई आउटपुट निकला कि उसके बाद सेमिनार के बाद उस पर बहुत सारे काम हो, कोई ऐसा सेमिनार हो जिससे ये बात सामने आई कि ये चीज़ अब होनी चाहिए और वो होने लगी, ऐसा कभी हुआ? देखिए, कोई भी मसला हो अदब का, समाज का, सियासत का, तो सिर्फ जितने भी दानिश्वर या इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सिर्फ मसाइल को सामने रख सकते हैं। कोई भी मसला हो सियासत का, समाज का या अदब का, जब तक वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनता उसमें कोई पेशरफ्त नहीं होती है। नाक़दीन या दानिश्वर सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि उसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बना दे, और मेरा ख्याल है कि इसमें लोगों को कामयाबी मिली है कि बहुत सारे मसाइल हमारी सियासत का हिस्सा बने हैं और उनकी वजह से हमारी बात बहुत दूर तक पहुंची है, ऐवान तक पहुंची है और ऐसे अशख़ास तक पहुंची है जो यकीनी तौर पर एक अहम मजबूत क़ुव्वत की हैसियत रखते हैं, और उन तक जब आवाज़ पहुँचती है तो उन पर उनके ताल्लुक़ से कोई न कोई कार्रवाई ज़रूर होती है, कोई न कोई पेशरफ ज़रूर होती है। एक और बहस बहुत तेज चलती है, अब वो चलती है नक्कादों और तख्लीक़कारों के दरमियान के फासले। कहा यह जाता है कि जो तख्लीक़कार हैं वो हाशिए पर चले जाते हैं और नक्काद जो हैं वो अहम हो जाते हैं, जबकि तख्लीक़ से ही तनकीद है। तो ये फासला क्यों ऐसा बना या ऐसा क्यों नज़र आता है कि जहाँ पर कोई अफसाना निगार बिल्कुल पीछे चला जाता है और अफसाने पर तनकीद करने वाला आगे आ रहा है? या शायरी की बात कर लीजिए तो शायर तो फिर भी कहीं पर अपना मुशायरे में अपना शेर सुना करके आगे आ जाते हैं, लेकिन नस्र निगार, चाहे वो नॉवलिस्ट हो चाहे वो अफसाना निगार हो, ये लोग पीछे रह जाते हैं और नक्काद जो है वो आगे आ जाते हैं। ऐसा ये डिफरेंसेस क्यों हैं? देखिए, तख्लीक और तनकीद के दरमियान जो दीवार खड़ी की गई है मेरे ख्याल से एक मसनूई दीवार है। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है, क्योंकि तख्लीक के बगैर तनकीद नहीं हो सकती है और अगर तख्लीक नहीं होगी तो नक़ाद पैदा नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। गालिब बहुत बड़ा शायर था, अपने ज़माने में उसे वो शोहरत और मकबूलियत नहीं मिली, तनकीद ने उन्हें शोहरत अता की। लेकिन यह भी हकीकत है कि गालिब से तनकीद पैदा होती है, तनकीद से गालिब नहीं पैदा होता। तो तख्लीक की मरकज़ियत यकीनन अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन आप नक़ाद को भी नकार नहीं सकते, मुस्तरद नहीं कर सकते। वही आपकी चीज़ों को, आपकी तख्लीक के हुस्न और क़ुव्वत से क़ारीन को रुशनास कराता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम और मलज़ूम है। दोनों के दरमियान जो दूरियाँ हैं गैर ज़रूरी है, मसनूई है। मैं समझता हूँ कि नक़ाद तख्लीक़कार का एहतराम करता है और तख्लीक़कारों को भी नक़ादों का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये तख्लीक और तनकीद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती और ना ही तनकीद जो है तख्लीक के बगैर जन्म ले सकती। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो फन पारे की जो रूह है, फन पारे का जो मकसद है, उसमें ऐसा होता है कि एक नक़ाद ने उसको कुछ और नज़रिए से देखा, दूसरे ने कुछ और नज़रिए से देखा, तो उसका अपना नज़रिया तो बना, चाहे 10 नक़ाद ने उसको 10 नज़रिए से देखा,
لیکن اس سارے نظریوں کے درمیان جو فن پارے کی اپنی روح تھی وہ کبھی کبھی سامنے نہیں آ پائی، کیونکہ ایک تو نقادوں میں بھی ایک گروپ ہے تو اس میں یہ ہوا کہ ہم نے جو کہا وہ صحیح ہے اس فن پارے، تو ایسا ہونے سے جو اس کی جو اساس ہے، جو اس کا احساس ہے اس فن پارے کا، وہ بھی کہیں کہیں مجروح ہوتا ہے اگر آپ زیادہ سے زیادہ اس کو تنقید کریں۔ دیکھیے، کوئی بھی نقاد یا کوئی بھی حساس انسان کسی ایک زاویے میں قید نہیں ہے۔ ہر انسان کا اپنا زاویہ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی نظر ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی فکر ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی نقاد ہوں گے سب کی الگ الگ رائے ہوگی۔ اگر سب ایک رائے ہی پر جمع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ تنقید کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے اپنی آنکھ اور اپنی نظر، اپنے ویژن کا ثبوت دینا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر نقاد کا اپنا ویژن ہوتا ہے اور اپنے ویژن کے لحاظ سے وہ کسی بھی تخلیق کو پرکھتا ہے اور جانچ پرکھ کرتا ہے، تو اس میں اختلاف ہونا لازمی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر نقاد کا اپنا اپنا الگ الگ رائے ہوتی ہے، تو اس میں وہ کسی بھی شہ پارے کے بارے میں، کسی بھی فن پارے کے بارے میں وہ الگ رائے رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے اور اختلاف سے ہی باتیں آگے بڑھتی ہیں۔ اور جس تخلیق کے بارے میں زیادہ اختلاف کیا جائے تو سمجھیے وہ تخلیق بہت ہی معتبر ہے، مستند ہے، اور اس بات کا اشاریہ ہے کہ اس تخلیق کا نوٹس لیا جائے۔ ایک چیز ہے جو ذرا سا الگ ہٹ کر ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جو ساہتکار ہوتے ہیں، جو ادیب ہوتے ہیں، وہ مجرم نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت حساس ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادب تبھی تخلیق کی جا سکتی ہے جب اس میں کچھ حساسیت ہو، لیکن اردو ادب میں کسی نے شاید کوئی قاتل نہیں ہوگا، جو کوئی ادیب قاتل تو نہیں ہوگا، لیکن یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ جنسی استحصال کرتے ہیں۔ تو کیا یہ جرم نہیں ہے؟ اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تو شمائل احمد نے لنگی کی افسانہ لکھ کر اس بات کو سامنے بالکل رکھ دیا کہ یونیورسٹیز میں جو پروفیسر ہیں وہ ان لڑکیوں جو بڑی مشکل سے پڑھتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، ان کے ساتھ جنسی استحصال ہوتا ہے۔ اگر ادب کو ہم سچ مانیں تو کیا ایسا تو پھر ہم یہ کیسے کہیں کہ جو ادیب ہوتے ہیں وہ مجرم نہیں ہوتے؟ ادب کا بنیادی کام معاشی سماج کو انسانی سماج میں بدلنا۔ بہت اچھی بات۔ اور اگر کوئی انسانی اور اخلاقی اقدار کی پاسداری نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا، تو بنیادی طور پر وہ ادیب نہیں۔ جو ادیب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ یقیناً ان کو ادب کے زمرے سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ ادیب کا بنیادی رشتہ انسانیت سے ہوتا ہے، انسانی ہمدردی سے ہوتا ہے، انسانی دلدرد سے ہوتا ہے، اور اگر ان سب چیزوں پر اس کا یقین نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ ادیب نہیں ہے۔ جہاں تک کہ جنسی استحصال اس طرح کے دوسرے مسائل ہیں، یہ تو ایک معاشرے کا حصہ ہے، اور معاشرے کا ایک فرد شاعر بھی ہوتا ہے، ادیب بھی ہوتا ہے، ناول نگار بھی ہوتا ہے، تو بنیادی طور پر وہ سماج کا آئینہ پیش کرتا ہے، وہ حقیقی طور پر مجرم نہیں ہوتا۔ جرم کے لیے دوسرے لوگ ہیں، ادیب اور شاعر اس طرح کے جرم کا ارتکاب نہیں کرتے۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا میرے ذہن میں کہ ہم اگر دیکھتے ہیں خواتین کی حصہ داری ادب میں، تو ہمیں یہ لگتا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں، جیسے ہم نے رشید جہاں کا نام لیا، پہلے ہم نے پڑھا حاجرہ مسرور کو، ہم نے پڑھا اسمت کو، ہم نے پڑھا آج کے زمانے کی عورتیں بہت زیادہ، بہت تیزی کے ساتھ ادب کے ساتھ جڑ رہی ہیں اور اپنی تخلیقات، اپنی شاعری اور اس مطلب بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور کئی شاعرات ہیں، کئی ادیبہ ہیں جن کی کتابیں آتی رہتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ان لوگوں کا ایک مورل بھی ڈاؤن ہوگا۔ تو اس طرح کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے کی عورتیں جس طرح سے ادب میں حصہ لیتی تھی، آج جو رجحان بڑھا عورتوں کا، تو کیا عورتیں اپنی بات ادب میں کھول کر رہی ہیں؟
نہیں، جہاں تک عورتوں کی بات ہے، ظاہر ہے کہ ایک لمبا فاصلہ ہے، عورتوں نے ایک لمبی مسافت طے کی ہے۔ پرانے زمانے میں عورتوں کے لکھنے پر بھی پابندی تھی، بعض خواتین جو لکھتی تھی وہ دوسرے فرضی نام سے لکھا کرتی تھی، لیکن اب صورتحال میں خاصی تبدیلی آئی ہے۔ اب خواتین اپنے نام سے لکھتی ہیں اور اپنے بے باکانہ خیالات کا اظہار بھی کرنے لگتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ تانیسی احتجاج کی یہ جو شکل ہے وہ ہمیں شاعری میں بھی نظر آتی ہے، افسانے میں بھی نظر آتی ہے۔ یہ خوشگوار بات ہے کہ عورتیں مطلب مکمل سچائی کے ساتھ اپنے نسائی وجود کے مسائل کو پیش کر رہی ہیں، اور یہ اس دور کی ایک بہت بڑی مطلب میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے، اور اس میں وومن امپاورمنٹ کی جو تحریک ہے اس کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر دیکھا جائے تو تانیسیت کا جو منشور تھا وہ مردوں نے ہی تیار کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے جو توبۃ النصوح یا ملت العروس لکھا وہی تانیسیت کا وہی ایجنڈا ہے۔ اس کے علاوہ مولوی ممتاز علی فاضلی دیوبند نے سب سے پہلے حقوق نسواں پر کتاب لکھی، اس لیے ٹائمز آف انڈیا والوں نے ایک رپورٹ شائع کی تھی کہ مولانا ممتاز علی صاحب پہلے فیمنسٹ ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے فیمنسٹ ہیں۔ اس طرح مردوں نے عورتوں کے حق کے لیے آواز بلند کی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جہاں تک خواتین کی بات ہے، ان کی پرورش میں، ذہنی تربیت میں مردوں کا بہت بڑا حصہ رہا ہے، اس سے عورت انکار نہیں کر سکتی۔ قانی القاسمی صاحب، آج کے پرسپیکٹ میں ہم دیکھیں تو جس طرح اردو زبان زوال پذیر ہے کہا جا رہا ہے، تو اس میں آج جو افسانے تخلیق ہو رہے ہیں یا جو شاعری ہو رہی ہے، اس مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے، اردو کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو زوال پذیر ہے، میں اس رائے سے اتفاق نہیں رکھتا۔ اردو بنیادی طور پر مستقبل کی زبان ہے، اور مستقبل میں اردو کا دائرہ اور وسیع ہوتا جائے گا، کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں، اس کے نام پہ نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں، اور اردو ایک تہذیب سے جڑی ہوئی زبان ہے اور ایک مہذب اور کلچرل مظہر ہے۔ اس لحاظ سے اردو زبان کا زوال ہونا یقینی طور پر غلط ہے۔ جہاں تک اردو ناول افسانے کی بات ہے تو یقینی طور پر اگر زبان کا فروغ ہوگا تو ادب کا بھی فروغ ہوگا۔ آج ادب عالیہ نہ لکھا جاتا ہو، لیکن زبانوں کو نئی زندگی مل رہی ہے، نئے ادارے قائم ہو رہے ہیں، نئے لوگ جڑ رہے ہیں۔ اردو کا ایک امکانی علاقہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ علاقے اور بھی بہت ساری ریاستوں میں، بہت سارے علاقوں میں ہوں گے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امکانی علاقوں کو تلاش کریں۔ پریہ درشکوں، ابھی آپ نے سنا قانی القاسمی صاحب نے تمام ان پہلوؤں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، کس طرح سے، اور ایک بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ اردو مستقبل کی زبان ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ سیمینار اور مشاعرے کیوں ضروری ہیں، آپ نے یہ بھی سنا کہ خواتین کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں، آپ نے یہ بھی سنا کہ نقاد اور تخلیق کاروں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ بس مصنوعی ہے۔ انہی سب تمام پہلوؤں پر اور آپ کے ذہن میں بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، شاید اس گفتگو سے بہت ساری چیزیں صاف ہو گئی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔